ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے جنوری کے 26 اور رجب کی 14 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. 75ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت پر ملک کے ساتھ ساتھ لداخ یونین ٹیریٹری میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. اس مناسبت پر لیہ پولو گراؤنڈ میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر لداخ پولیس کے ساتھ ساتھ مختلف سرکاری و غیر سرکاری سکولوں کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا، جبکہ مختلف کلچرل گروپوں کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے. ادھر کرگل ضلع میں بھی سب سے بڑا تقریب کھری سلطان چو سپورٹ اسٹیڈیم کرگل میں منعقد ہوا، جہاں لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے پرچم کشائی کی اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر لداخ پولیس کے ساتھ ساتھ مختلف سرکاری و غیر سرکاری سکولوں کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا، جبکہ مختلف کلچرل گروپوں کی جانب سے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے. مارچ پاسٹ میں متحری پبلک سکول برو نے اول پوزیشن حاصل کی. اسی طرح دوسری پوزیشن جعفریہ اکیڈمی جبکہ تیسری پوزیشن سواب پبلک سکول نے حاصل کی. آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے ضلع کی بیشتر آبادی زراعت اور اس سے متعلقہ شعبوں سے وابستہ ہے، اور یہ شعبے آمدنی کے وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس حقیقت کو تناظر میں ہمارے کونسل نے ان شعبہ جات کی تحقیق کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے تاکہ کسانوں کی حالات زندگی میں بہتری لایا جا سکے. یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر کرگل ہل کونسل سیکریٹریٹ کے احاطے میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے پرچم کشائی کی. ادھر یوم جمہوریہ کی تقریب امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام خمینی ٹاور میں بھی منایا گیا. اس موقع پر وائس چیئرمین شیخ حسین رضوانی نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی. یوم جمہوریہ کی مناسبت پر سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن چکر چکتن، سب ڈویژن سانکو اور سب ڈویژن زنسکار کے علاوہ ضلع لیہ کے مختلف سب ڈویژنوں میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. میڈیکل ہیلتھ سینٹروں کے نام تبدیل کر کے آیوشمان آروگیہ مندر لگانے پر لداخ میں تنقید کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور انجمن صاحب زمان سمیت مختلف تنظیموں اور شخصیات نے برہمی کا اظہار کیا ہے. ادھر لیہ ہل کونسل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے میڈیکل ہیلتھ سینٹروں کے نام تبدیل کرنے کے عوامی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ایل جی لداخ سے اس پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے. لیہ ضلع میں یوم جمہوریہ کے مارچ پاسٹ میں متحری پبلک ہائی سکول کربتھنگ کے دوسری پوزیشن حاصل کرنے اور اسی طرح کلچرل پروگرام میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کو لے کر عوامی حلقوں میں فخر اور مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے متحری سکول کے پرنسپل اور سٹاف ممبران کو مبارکباد دی ہے. یاد رہے متحری پبلک ہائی سکول کرگل سمیت ضلع کرگل کے مختلف سکولوں کے طلباء نے لیہ میں یوم جمہوریہ کے مارچ پاسٹ اور کلچرل پروگرام میں حصہ لیا تھا، جس دوران متحری پبلک ہائی سکول کے طلباء نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے مارچ پاسٹ میں دوسری پوزیشن اور کلچرل پروگرام میں تیسری پوزیشن حاصل کی. لیہ ضلع کے مذہبی پیشوا انجہانی چھوزے تغدن رنپوچے کو حکومت ہند کی طرف سے پدما بھوشن ایوارڈ سے نوازے جانے کی خبر ہے، جس کا ہل کونسل لیہ کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ٹاشی گیلسن نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اظہار کیا ہے. سی موصوف نے اس موقع پر رنپوچے کے لواحقین اور لداخی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. یوم جمہوریہ کے موقع پر ضلع کرگل کے تائیکانڈو کھلاڑی شہناز پروین کو اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اسٹیٹ ایوارڈ ملنے پر مختلف حلقوں کی جانب سے شہناز پروین کو مبارکباد پیش کی ہے. ادھر لداخ پولیس کے ایک
اہلکار مرحوم محمد رضا کو بھی اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ محمد رضا گزشتہ سال کرگل دراس نیشنل ہائی وے پر ہوئے ایک دلدوز حادثے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن کے دوران شدید زخمی ہوئے تھے اور علاج و معالجے کے دوران دم توڑ گئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -2.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -7.2 ڈگری سینٹی گریڈ، زرسکار میں کم سے کم -6.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جس دوران موسم دن بھر ابر آلود رہا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ملک کے راجدھانی نئی دلی کے کرتویہ پتھ میں دروپدی مرمو نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ اس موقع پر فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس سال کے یوم جمہوریہ کی تھیم وکست بھارت اور بھارت لوک تنتر کی مترو کار رکھا گیا ہے۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا کے مغربی بنگال میں داخل ہونے کے بعد راہل گاندھی نے یاترا میں 2 دن کے وقفے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس لیڈر شبھنکر سرکار کے مطابق کانگریس لیڈر ضروری کام کے تحت نئی دلی روانہ ہو گئے ہیں۔ 28 جنوری کو یاترا دوبارہ اپنا سفر شروع کرے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کل دوپہر نئی دلی کے لیے نکل گئے ہیں۔ کانگریس نے بھارت جوڑو نیائے یاترا میں 2 ہفتے کا بریک لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ یاترا، جس کا آغاز راہل گاندھی نے 14 جنوری کو منی پور سے کیا تھا، کل صبح مغربی بنگال میں داخل ہوئی تھی۔ راہل گاندھی نے مغربی بنگال کی ریاست کوچ بہار میں روڈ شو کرنے کے بعد یاترا میں 2 دن کے بریک کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس لیڈر شبھنکر سرکار نے اس حوالے سے کہا کہ راہل گاندھی نئی دلی کے لیے نکل گئے ہیں۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن نے رپورٹ دی ہے کہ قطر نے تل ابیب کو آگاہ کیا ہے کہ حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ فارس نیوز کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے گزشتہ روز خبر دی تھی کہ قطر نے تل ابیب کو مطلع کیا ہے کہ تحریک حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر مذاکرات کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جنگ بندی اور اسرائیلی فوجیوں کی پسپائی تک کسی بھی قیدی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ 24 جنوری کا دن غزہ میں اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ حماس کے حملوں اور خود اپنے ہی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ایک ہی دن میں 24 اسرائیلی فوج ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تباہ کن دھماکے میں 2 عمارتیں اور اسرائیلی ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے متضاد رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں حماس کے تباہ کن حملے کا نتیجہ ہے، وہیں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک عمارت کو منہدم کرنے کے لیے بارودی سرنگ بچھائی تھی، جس کے پھٹ جانے کی وجہ سے اس کے 21 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔